السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یوں ہی خوش رہیں، آباد رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ مجھے رات کے کھانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنی تھی۔ میں جلدی جلدی جنگل کی طرف جانے لگی۔ میں جس گاؤں کی رہائشی تھی وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور یہ جنگل ہمارے گاؤں سے ملحقہ تھا۔ میں اور دادی ہم بس دو ہی لوگ اپنی لکڑی کے بنے کوارٹر میں رہتے تھے۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ مجھے دادی نے پالا تھا۔ دادی بھی گاؤں میں موجود ایک چھوٹی سی شاپ میں ملازمت کرتی تھی جس سے بمشکل ہماری ضرورتیں پوری ہوا کرتی تھیں۔ میں لکڑیاں کاٹنے جنگل جا رہی تھی۔ مجھے رات ہونے سے پہلے لکڑیاں کاٹنی تھیں کیونکہ جنگل میں جنگلی جانور بھی ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ انسانوں کو دیکھ کر حملہ کر دیتے تھے۔ میں نے جلدی جلدی لکڑیاں کاٹی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کے میں نے پالک کا سوپ بنایا۔ ہمارے پاس زیادہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اتنی دیر میں دادی بھی آ گئی۔ باہر موسم بہت سرد تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں کے اندر گھس رہی تھیں۔ دادی نے گھر آ کر اپنا بوسیدہ کوٹ اتارا اور ٹھنڈ سے ہاتھ ملتے ہوئے انگیٹھی کے آگے بیٹھ گئی جس پر میں نے سوپ رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی 3-4 دن میں مجھے تنخواہ مل جائے گی تو میں کچھ اچھا کھانے کو لے آؤں گی۔ ان کی بات کے جواب میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا دل بہت اداس تھا۔ مجھے ماما بابا کی یاد ستا رہی تھی۔ دادی کو میرے چہرے سے صاف پتہ چل گیا کہ میں اداس ہوں۔ انہوں نے مجھے پالا تھا، وہ میری رگ رگ سے واقف تھیں۔ دادی نے مجھے پیار سے ساتھ لگایا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آنسو بھی باہر نکلنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے دادی کو بتایا مجھے ماما بابا کی یاد آ رہی ہے۔ کب ہماری حالت میں بہتری ہوگی؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اچھا کھا سکیں۔ ضرورت کی چیزوں کے لیے ہم ترستے ہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بیٹا، خدا سب کی سنتا ہے۔ باہر بہت تیز برف باری ہو رہی تھی۔ دادی نے مجھے سمجھایا۔ میں نے انگیٹھی جلا رکھی تھی جس کی وجہ سے گھر میں گرمائش تھی۔ پھر مستقبل کے بارے میں سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ صبح میں دوبارہ لکڑیاں اکٹھی کرنے گئی۔ اس وقت برف باری کی ہوئی تھی۔ موسم کی شدت قابل برداشت تھی۔ میرے پاس پہننے کے لیے گلوز بھی نہیں تھے۔ میں نے درختوں سے لکڑیاں کاٹنے شروع کر دی۔ جب میں نے لکڑیاں کاٹ لیں تو اچانک مجھے بھالو کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے بہت بڑا بھالو کھڑا مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے ایک دم گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے بھی میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھا شاید میں اس سے ریس لگا رہی ہوں، لیکن میں تو اس سے ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ اچانک بھاگتے بھاگتے میرا پاؤں پھسل گیا اور میں نیچے گر پڑی۔ اتنی دیر میں تیر بھالو کے پاس سے ہو کے گزرا۔ میں نے زمین پر پڑے دیکھا تو ایک نوجوان جس نے تیر بھالو کی طرف پھینکا تھا وہ نظر آیا۔ اتنی دیر میں بھالو ڈر کر بھاگ گیا۔ وہ نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے مجھے لکڑیاں گھر لے کے جانے میں مدد کی۔ مجھے گھر تک چھوڑنے کے دوران اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں چونکہ بھالو کی وجہ سے ابھی تک زیر خوف تھی، میں بھی خاموشی کے ساتھ چلتی رہی۔ میرے گھر تک چھوڑنے کے بعد وہ اپنا نام تک بتائے بغیر چلا گیا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا کہ میں ہی اس سے نام پوچھ لیتی۔ میں نے اندر جا کر لکڑیاں ایک جگہ رکھی، خود اپنے بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی۔ ذہن میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر بھالو مجھ پر حملہ کر دیتا تو میرا کیا بنتا۔ بس یہی سوچیں مجھے تنگ کر رہی تھیں۔ انہیں کچھ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اتنی دیر میں دادی آ گئیں۔
ان کے ہاتھ میں گھر کی ضروریات کا سامان تھا۔ میری بھی کڑاک کی آواز کی وجہ سے آنکھ کھل گئی۔ فوراً میں ان کی جانب بڑھی اور گلے لگ کر رونے لگی۔ دادی مجھے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی، مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا ماما پاپا کی یاد آ رہی ہے۔ اصل بات میں نے ان سے چھپا لی کیونکہ وہ پھر مجھے دوبارہ گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیتی۔ میں پھر لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل میں گھوم رہی تھی۔ آج میں اس جگہ نہیں گئی تھی جہاں بھالو ملا تھا، بلکہ جنگل کی دوسری طرف تھی جہاں کم خطرہ ہوتا تھا۔ ابھی میں نے لکڑیاں نہیں کاٹی تھیں کہ میں قدرے چھوٹے درختوں کی لکڑیاں کاٹتی تھی، کیونکہ بڑے درخت مجھ سے نہیں کاٹے جاتے تھے۔ ان کے لیے مجھے بہت زور لگانا پڑتا تھا جو مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔ ابھی میں لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی کہ اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شدید برف باری شروع ہو گئی۔ میں کانپنے لگی اور مجھے شدید بخار ہونے لگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی گھر کی طرف چلنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد میں بخار کی شدت سے بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی کہ اچانک وہی نوجوان جس نے اس دن مجھے بھالو سے بچایا تھا آ گیا۔ اس نے مجھے فوراً اٹھایا اور میرے گھر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے سوپ پلایا۔ میں مدہوشی کی حالت میں تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میری طبیعت سنبھلی تو اس نے مجھے کوئی دوائی دی۔ میں نے فوراً پی لی۔ اس کی وجہ سے میری طبیعت میں کافی بہتری آ گئی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام ضمیر بتایا۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے اس سے نام صوفیہ بتایا۔ اسی طرح ہلکی پھلکی گپ شپ میں وقت گزر گیا اور اسی دوران میری دادی بھی گھر آ گئی۔ انہوں نے حیرت سے ضمیر کی طرف دیکھا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ کیسے ضمیر نے میری جان بچائی۔ دادی فوراً آگے بڑھ کر مجھے پیار کرنے لگی اور بولیں اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا۔ دادی بہت جذباتی ہو گئی۔ انہوں نے ضمیر کا شکریہ ادا کیا۔ تم اس گاؤں کے نہیں لگتے۔ اس نے کہا میں دوسرے گاؤں سے ہوں۔ لکڑیوں کی تلاش میں بھی اس جنگل آیا تھا۔ دادی نے اسے سوپ دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور آہستہ آہستہ سوپ پینے لگا۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ جنگل گئی تو وہ مجھے نظر آ گیا، لیکن اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کبھی ایک نوجوان کی شکل اختیار کر لیتا تو کبھی سنو مین کی، اور تو اور کبھی درخت پر بندروں کی طرح ایک درخت سے دوسری پر چھلانگ لگاتا۔ میں منہ کھولے حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ہنسنے لگا، پھر بولا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ذات ہوں۔ لیکن میں بس منہ کھولے سے تکے جا رہی تھی۔ پھر میں نے منہ بند کیا اور اس سے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم انسان نہیں ہو؟ وہ بولا مجھے لگا بتانا ضروری نہیں۔ خیر مجھے اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک پروگرام تھا، اس لیے میں ضمیر کو ساتھ لیے وہاں چلی گئی۔ سارا گاؤں وہاں اکٹھا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کی بیماری کا علاج ایک جادوئی پتھر میں چھپا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی اس پتھر کو لے کر آئے گا اس کو بہت زیادہ انعام سے نوازا جائے گا۔ کسی نے بھی جانے کی حامی نہ بھری، لیکن میں نے کہا میں ضرور جاؤں گی، لیکن آپ کو میرے روزگار کا بندوبست کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے میری شرط قبول کر لی۔ اس کے بعد میں نے ضمیر کو کہا تم مجھے جادوئی پتھر لا دو۔ اس نے کہا میں جن ہوں لیکن میری بھی طاقت ایک حد تک ہے، اس سے تجاوز میں بھی نہیں کر سکتا۔ میں دادی کے پاس گئی اور انہیں بتایا میں جادوئی پتھر کی تلاش میں جا رہی ہوں تاکہ ہمارے حالات بدل سکیں، اس گاؤں کے لیے بھی بادشاہ کچھ بہتر کرے۔ دادی نے میری ضد پر مجھے اجازت دے دی۔ کچھ ضرورت کا سامان رکھا اور ضمیر کے ساتھ خدا کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ ہم دونوں کچھ دیر چلتے رہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم لوگ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سمندر کی لہریں دور سے ہی بہت اونچی اونچی نظر آ رہی تھیں۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، اسی لیے مجھے سردی بھی لگنے لگی۔
ضمیر نے مجھے کہا کہ ہمیں تیر کے جانا ہوگا، اور میں نے کہا مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ ضمیر نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے بس جو میں نے کہنا ہے وہ کرنا ہے۔ کہ ہم نے دیکھا سمندر میں ایک مگرمچھ ہے۔ ضمیر نے خود ایک مگرمچھ کی شکل اختیار کر لی اور اس سے لڑائی شروع کر دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ ضمیر نے پوری قوت سے اس کو دانتوں سے کاٹا، مگر اس کی جلد بہت سخت تھی۔ اتنے میں ضمیر نے مجھے پکڑ کر دوسری طرف تیرنے لگا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا ہم بال بال بچے ہیں۔ پھر ہم دونوں آگے جا رہے تھے۔ سمندر کا وہ حصہ کچھ تاریک تھا، مجھے وہاں بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن ضمیر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ مل رہا تھا۔ ہم تھوڑا آگے گئے تو وہاں واقعی مچھلی سو رہی تھی، بہت بڑی تھی۔ ہم دونوں نے سوچا کہ کسی طرح اس کے سوئے ہوئے ہی ہم یہ نقشہ لے جائیں۔ اس کے سامنے ہی صندوق پڑا ہوا تھا، غالباً اسی میں نقشہ تھا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ آگے جا رہے تھے۔ ابھی ہمارا ہاتھ صندوق پر پہنچا ہی تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہم پیچھے ہٹ گئے، وہ منہ کھولتی ہم دونوں کو کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ میں ضمیر کو کہنے لگی کہ اس کو اب کیسے ختم کریں گے؟ وہ بولا وہ تلوار کہاں ہے جس سے اس مگرمچھ کو مارا تھا؟ میں نے کہا وہ تو وہیں پھینک دی تھی۔ پھر ہم دونوں تیزی سے تیرتے ہوئے وہاں واپس گئے۔ ہمارے پیچھے وہ مچھلی بھی تیزی سے آ رہی تھی۔ پھر ضمیر نے تلوار پکڑی اور مچھلی جو اپنا بڑا منہ کھولتی آ رہی تھی اس کے منہ کے اندر مار دی اور وہ تڑپنے لگی۔ ہم دونوں تیزی سے تیر کر صندوق کے پاس گئے، وہاں سے نقشہ نکالا اور اوپر کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے فوراً سمندر کی سطح پر پہنچے اور باہر نکل آئے۔ میں باہر نکل کر لمبے لمبے سانس لیتی وہیں لیٹ گئی۔ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ میں نے ضمیر سے کہا تم مجھے دوسرے کپڑے لا دو۔ وہ غائب ہوا اور میرے لیے نیا لباس لے آیا، تو میں نے فوراً لباس تبدیل کیا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کھانا لے آیا۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر آرام کیا، پھر نقشہ کھول کر بیٹھ گئے۔ میں بھی تھوڑا بہت نقشوں کو سمجھ لیتی تھی۔ ہم یہ سفر کل سے شروع کریں گے، کیونکہ وہ چاہتا تھا میں ایک دن آرام کروں اور اپنی تھکاوٹ دور کر لوں۔ میں سمندر کے کنارے بیٹھ کر اس کی لہروں کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی اور تمہیں دولت مل جائے گی تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گی؟ میں نے اس سے کہا میں اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتی، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا دیکھو اب تمہاری خاطر میں بھی اس مشکل سفر پر ہوں، ورنہ مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارا ہی مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگلے دن ہم دونوں اٹھے اور دوبارہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ضمیر نے مجھ سے کہا سمندر کو پار کرنے کے بعد ہمارا سفر شروع ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ ایک بہت بڑا پرندہ بن گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئی اور ہم اڑنے لگے۔ اچانک سمندر کے بیچ ایک بحری جہاز نظر آیا کہ اچانک ہمیں راستے میں ایک شخص نظر آیا۔ اس نے کہا کہ ضمیر کی کوئی طاقت کام نہیں کرے، تم لوگ نقشہ مجھے دے دو، میں بہت عرصے سے اس نقشے کی تلاش میں ہوں۔ وہ جادوئی پتھر بہت قیمتی ہے، اس سے کسی بھی طرح کی خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے یہ پتھر بادشاہ کے بیمار بیٹے کے لیے چاہیے، ہم استعمال کر کے تمہیں واپس کر دیں، لیکن وہ بضد تھا کہ اسے ہم نقشہ دیں ورنہ وہ ہم لوگوں کو مار دے گا۔ ضمیر مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں اس کو نقشہ نہ دوں، لیکن میں نے اسے نقشہ دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم دونوں کو چھوڑنے کے بجائے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے سمندری گھاس نہیں کھائی تھی، اس لیے میں ڈوبنے لگی۔ ضمیر سمندر میں گرتے ہی اس سمندری لٹیرے کے جادو سے آزاد ہو گیا۔ اس نے مجھے فوراً سمندر سے نکالا۔ یہاں سے ہمارا سفر آگے کو بڑھنے لگا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ چل کر آگے جا رہے تھے۔ علاقہ بھی بہت سرد تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ شہر انسانوں کا شہر نہیں تھا، بلکہ جادوگروں کی نگری تھی۔ یہاں سے گزرے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا۔
انہوں نے ہم لوگوں کو آتے دیکھا تو ہمیں پکڑ کر قید کر لیا۔ ضمیر کو دیکھ کر تو وہ سب پاگل ہو گئے کہ جن کہاں سے آ گیا۔ شہر کے سب جادوگر ہمیں دیکھنے آ رہے تھے۔ تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ میں نے اسے سچ بتایا۔ ہم پتھر کی تلاش میں۔ وہ بولا مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے کہا ہم ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اس نے ہم لوگوں کو بتایا ہمارے شہر میں ایک انسان بہت عرصے پہلے آیا تھا۔ اس نے ہم لوگوں پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن اس کی تمام کوششیں ہم سب نے ناکام بنا دی۔ اس نے غصے سے ہم لوگوں کو شراپ دے دیا کہ جب تک کوئی انسان یہاں آ کر یہ جادوئی الفاظ نہیں پڑھے گا تب تک ہمارا شراپ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے شراپ کی وجہ سے ہماری یہاں بارش نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے اور ضمیر کو قید سے نکالا اور ہم لوگوں کو ایک محل کی طرف لے گئے۔ وہاں سب لوگ موجود تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تم میرے پیچھے یہ الفاظ دہراؤ۔ میں ایسے ہی کرتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پورے شہر کو ایک روشنی نے لپیٹ لیا اور ان کا شراپ ٹوٹ گیا۔ وہ سب خوشی سے ناچنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب تم لوگ ہمارا کام کرو اور ہم لوگوں کو یہاں سے جانے دو۔ ان کے شہنشاہ نے مجھے ایک جادوئی انگوٹھی دی اور کہا اس انگوٹھی کی مدد سے آپ لوگ یہاں کبھی بھی آ سکتے ہو اور ہم میں سے کسی کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو۔ انہوں نے ہم لوگوں کو الوداع کیا اور ہم اپنے سفر پر آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ہم اس غار میں پہنچ گئے جہاں وہ پتھر موجود تھا۔ وہاں بہت سے سانپ تھے، سب ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب ان کا کیا کریں؟ وہ بولا یہ سب بھی پتھر کی حفاظت پر مامور ہیں، ان سے گزر کر ہی آگے جایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا تم کچھ کرو۔ وہ بولا ان کا سردار بھی ہوگا، اس کے ساتھ بات کی جائے تو شاید کام بن جائے۔ میں نے اسے یہاں آنے کا مقصد بتا دیا تو وہ پتھر تم لوگوں کو نہیں ملے گا، لیکن میں نے اس سے کہا یہ بہت ضروری ہے، کسی کی جان بچانی ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے بلکہ راستہ دیا جائے تاکہ ہم اپنے مقصد کو پورا کر سکیں۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پھر وہ کہنے لگا میں تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گا۔ اگر تم وہاں جا سکتے ہو تو اس کی بس ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ تم لوگ مجھ سے لڑائی کرو۔ اگر تم جیت گئے تو پھر وہ پتھر تمہارا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی ضمیر فوراً بول پڑا کہ وہ مقابلہ کرے گا۔ ضمیر فوراً بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اسی طرح ناگ نے منہ سے آگ نکالی اور ضمیر کی طرف پھینکی، وہ بچ گیا۔ وہ پے در پے حملہ کر رہا تھا۔ وہاں بہت سارے جادوئی پتھر تھے۔ ضمیر نے پاس پڑے ایک درخت کی لکڑی کو اٹھایا اور پوری قوت سے اس ناگ کے سر پر دے مارا۔ اسی وقت دو حصوں میں بٹ گیا اور غائب ہو گیا۔ وہاں کسی سانپ کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ پھر ہم دونوں فوراً اپنے مطلوبہ غار کی طرف بڑھے۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا۔ میں نے ضمیر سے کہا تم بھی اٹھا لو۔ اس نے کہا ایک وقت میں ایک ہی پتھر اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ پتھر لے کے ہم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دادی کو بھی مل کر ہم نے بتایا کہ ہم کامیاب رہے۔ اس کے بعد میں ضمیر کے ساتھ بادشاہ کے محل میں گئی اور بادشاہ کو وہ پتھر دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اپنے بیٹے کے ماتھے پر رکھا۔ اس کے رکھتے ہی ساتھ ہی اس کا بیٹا ہوش میں آ گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے اور اس نے بہت سے انعام اور اکرام سے نوازا اور کہا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے ضرور روزگار کا بندوبست کیا جائے گا۔ پورے ایک ہفتہ گاؤں میں جشن رہے گا۔ میں اور ضمیر گھر آئے اور دادی کو تمام انعام اور اکرام میں حاصل ہونے والی دولت دی۔ دادی بہت خوش ہوئیں۔ ہمارا پورا گاؤں جشن کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ضمیر نے کہا کہ میں بھی اس میں شرکت کروں گا۔ ضمیر ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی سمندری لٹیرا نظر آیا۔ وہ زبردستی گھر کے اندر گھس آیا۔ اس نے قہر برساتی نظروں سے ہم سب کو دیکھا۔ تم لوگوں نے میرا جہاز ڈبو دیا۔ اسی طرح وہ غصے میں بولتا رہا۔ میں اور دادی اس ناگہانی صورتحال سے خوفزدہ ہو گئی۔
وہ تو بادشاہ کو دے دیا تھا، اس نے اپنے بیمار بچے کو ٹھیک کرنا تھا، تو ہم نے پتھر لینا تھا۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا، کیونکہ اس پتھر کو صرف ایک ہی بار استعمال کیا جا سکتا تھا، اس کے بعد یہ بیکار ہو جاتا تھا۔ ہم سے نقشہ مانگ رہا تھا، وہ نقشہ میں نے اور ضمیر نے چھپا دیا تھا۔ ہم نے کہا وہ تو کھو گیا، لیکن اسے ہماری بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے بادشاہ کے محل پر قبضہ کر کے بادشاہ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ اس نے ضمیر کو بھی قید کر لیا۔ باقی پورے گاؤں پر بھی اس کا قبضہ تھا۔ اس نے بہت ظلم کرنا شروع کر دیے، وہ ہر صورت پتھر چاہتا تھا۔ میں نے ضمیر کو پیغام بھیجا، ہم اس کو نقشہ دے کر پورے گاؤں کی جان چھڑوا دیتے ہیں۔ ضمیر نے پیغام بھجوایا، اس لٹیرے کی پچھلی بار بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ ہم اسے نقشہ دیں تو وہ ہماری جان چھوڑ دے گا، لیکن اس نے دھوکہ کیا۔ ضمیر کی بات میں دم تھا۔ ایک دن ایسے ہی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے جادوگر کی دی ہوئی انگوٹھی یاد آئی۔ میں نے سامان میں سے ڈھونڈا اور دل ہی دل میں کہا کہ میں جادوگر کے شہر میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ انگوٹھی مجھے وہاں لے گئی۔ وہاں جادوگر شہنشاہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اس نے مجھ سے اس لٹیرے کا حلیہ پوچھا، میں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو مارنے کے لیے سوچ سمجھ کر کچھ منصوبہ۔ پھر جادوگروں کے شہنشاہ نے اپنے جادو کے زور سے پتہ لگایا کہ اس جادوگر کو کیسے مارنا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس نے اپنی جان کسی اور چیز میں ڈال رکھی، جس کو اس نے بڑی حفاظت سے کہیں رکھا ہوا ہے، لیکن اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں اسے چھپا رکھا ہے۔ جادوگروں نے مل کر ایسا جادو کرنے کا سوچا جس کی مدد سے پتہ چل سکتا تھا کہ اس نے اپنی جان کس چیز میں اور کہاں چھپا رکھی۔ اس نے اپنی جان ایک چمگادڑ کے اندر رکھی تھی، جسے اس نے زمین کے اندر کسی خفیہ تہخانے میں چھپا رکھا تھا۔ شہنشاہ جادوگر نے میرے ساتھ ایک جادوگر بھیجا، سوالی کے لیے ایک اڑنے والا بڑا سا پرندہ دیا۔ میں اور وہ جادوگر اس پر بیٹھ کر نکل گئے۔ مجھے اس سمندری لٹیرے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا سر ہی اڑا دیتی۔ ضمیر کی حالت بہتر ہوتے ہی ہم اس جگہ پر جانا شروع ہو گئے۔ ہم لوگ اس جگہ پہنچ گئے جہاں تہخانہ تھا، لیکن وہاں پر ساری زمین ایک جیسی تھی۔ کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں زیر زمین تہخانہ ہوگا۔ میں اور ضمیر اور جادوگر ہم سب پریشان تھے کہ کیسے ہم لوگ اس کو ڈھونڈیں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی وہاں مٹی اڑتی رہی۔ کچھ دیر بعد سب کچھ تھم گیا، اور جب تھما تو وہاں ہمیں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈنڈا زمین میں گڑا نظر آیا، جو پہلے مٹی کی تہہ میں چھپا ہوا تھا، لیکن اب طوفان آنے کی وجہ سے مٹی وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ کافی بڑا تہخانہ تھا۔ ہم اس میں داخل ہوئے تو سامنے کافی بڑی جگہ تھی۔ ہم لوگ آگے بڑھتے رہے۔ ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ اچانک وہاں بہت بڑے سائز کے کیکڑے آ گئے۔ جادوگر نے فوراً جادو پڑھ کر ان پر پھونکا تو وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں مکڑیاں آ گئیں۔ جادوگر نے پھر کچھ پڑھا اور وہ سب ختم ہو گئے۔ آگے جا کے دیکھا تو ایک پنجرے میں چمگادڑ بند تھی۔ ہم لوگ اس کی طرف بڑھے۔ پھر جادوئی حصار تھا۔ اس جادوگر نے اپنی طرف سے پورا انتظام کیا ہوا تھا کہ کسی طرح بھی کوئی اس چمگادڑ آسانی سے ختم کر سکے۔ ضمیر اور جادوگر نے مل کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر پڑھتے رہے، اس کے بعد حصار ختم ہو گیا۔ چمگادڑ کو فوراً پنجرے سے باہر نکالا اور ضمیر نے چاقو کی مدد سے اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کے مرنے کے بعد وہاں بھونچال آ گیا۔ ہم تینوں جلدی سے باہر نکلے۔ وہاں دھماکے ہو رہے تھے۔ ہم لوگ فوراً ہمارے گاؤں پہنچے اور وہاں دیکھا تو جادوگر اور اس کی فوج کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ بادشاہ بھی آزاد ہو چکا تھا۔ پھر بادشاہ کو ساری بات کا پتہ چلا کہ کیسے ضمیر، جادوگر اور میں نے مل کر انہیں اس جادوگر سے نجات دلائی۔ بادشاہ نے ایک بار پھر مجھے مال دولت سے نواز دیا۔ دادی بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ پورے گاؤں میں جشن منایا گیا۔ اس کے بعد ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔